نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارا چینل سبسکرائبز اور لائک ضرور کر لیجئے۔ آج کل سوشل میڈیا پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان بہت وائرل ہو رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مسلک دیوبند کے نمائندہ عالم دین ہیں، کراچی میں بہت بڑا ادارہ رن کرتے ہیں اور دیوبند تقریباً انہیں بہت معتبر عالم دین مانتے ہیں، اور یہ بڑے معتدل قسم کے عالم ہیں اور عموماً حکومتی حلقوں میں ان کی بات سنی جاتی ہے۔ جو حکومتی حلقوں میں جن کی بات مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب یا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب یا اس طرح کے دیگر جو علماء ہیں، ان میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ کس ماحول میں تھے، کس مزاج میں تھے، آج کل ان کا ایک بڑا بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے وہ رات کو جاگ کے تو وہ لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے جیسے فاروق اعظم رات کو جاگ کے لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ مفتی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ اب کامران ٹیسوری کو، مراد علی شاہ کو آپ کہاں تک بلند کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا حوصلہ ہے، مانا ہے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، آپ نے MQM کو بھی خوش رکھا ہوا ہے، اور بالکل آپ کی مراد علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پوری سیٹنگ ہے، رکھنی چاہیے آپ کو یہ گر جو ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ گر سیکھنا بھی چاہیے، کسی نہ کسی کو اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ کے پاس آ کے کلاس پڑھے کہ سب کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی راضی رہیں، پیپلز پارٹی والے بھی راضی رہیں، اور MQM والے جو ہیں وہ بھی راضی رہیں۔ تو یہ گر آپ کا ہے، آپ نے بھائیے بھی، آپ کیجئے، اپنے مفادات حاصل کیجئے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی اپنی فکر ہے، اپنی رائے ہے، لیکن خدا کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تو چھوڑ دیجئے، آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تو بخش دیجئے۔ کوئی مثالیں دینے کے لیے بندے کو اور بھی ہوتی ہیں، یعنی جس سندھ میں اگر کتا کاٹ جائے اور ویکسین نہیں ملتی، جس کراچی میں، جس صوبے کا کامران ٹیسوری گورنر ہے، اس صوبے میں، اس کراچی شہر میں اس وقت یعنی سرکاری جو اعداد و شمار ہیں کہ سب سے زیادہ کرائم جو رپورٹ ہوئے ہیں سال 2023-24 میں، وہ کراچی میں رپورٹ ہوئے، جہاں کامران ٹیسوری صاحب گورنر ہاؤس میں رہتے ہیں۔ اس شہر میں، جس شہر کے کامران ٹیسوری صاحب باسی ہیں، وطن عزیز کے شہروں میں سب سے زیادہ کرائم جو ہیں وہ وہاں رپورٹ ہوئے۔ مفتی صاحب کس طرح دن دہاڑے گاڑیوں کے ساتھ، گاڑیوں کے نیچے بچوں کو کچلا گیا، اور وہ غالباً کراچی کی وہ جو ابھی جو ایک بہت بڑی پارٹی تھی، بڑے بزنس مین تھے، اس کی بیوی نے گاڑی چلاتے ہوئے وہ باپ اور بیٹی دونوں کو موٹر سائیکل میں اپنی گاڑی کے نیچے دے کے، اور بعد میں اس کو پاگل ڈکلیئر کر کے اس کی ضمانت کروائی گئی۔ تو یہ کامران ٹیسوری صاحب سوئے ہوئے تھے، مراد علی شاہ صاحب سوئے ہوئے تھے، کتے کی ویکسین نہیں ملتی، یہ دونوں سوئے ہوئے ہیں۔ دن دہاڑے وہاں کراچی میں قتل ہوتے ہیں، کامران ٹیسوری صاحب اور مراد علی شاہ کی اینکیں کام نہیں کرتی، غنڈہ گردی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کیا گیا، اور جن مردان مجاہد نے، جن پولیس والوں نے، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کو اپنے اداروں پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ یہ حکومتیں جو ہیں وہ اس قدر اپنے غیر ملکی آقاؤں کے سامنے دریوزہ گر ہیں، اور اس قسم کی بیکاری یہ حکومتیں ہیں کہ یعنی جو اداروں نے، انتظامیہ نے ثبوت کے بعد ایکشن کیا، انہوں نے ان کو معطل کیا۔ تو کامران ٹیسوری سویا ہوا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو مفتی صاحب آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فاروق اعظم کا تو وہ کردار ہے، اور کامران ٹیسوری جو ہے وہ مراد علی شاہ کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے احتجاج کیا کہ گستاخ رسول کی حمایت نہ کرو، ان پر سیدھے فائر کیے گئے۔ تو کیا کامران ٹیسوری یہ مذہبی، یہ رات کو گشت ہوتا ہے؟ یعنی گستاخان رسول کی حمایت مفتی صاحب انہوں نے کی ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب کی گورنری میں ان پولیس والوں کو معطل کیا گیا، تو آپ کو یہ بھی تو بیان دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ جو گستاخان رسول کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں،
جو شاتمان رسول کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، یا جو ان مظلوم مسلمانوں پر سٹیٹ فائر کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بڑا عجیب تماشا ہے کہ جو سٹیٹ فائر کرتے ہیں وہ آپ کو فاروق اعظم جیسے لگتے ہیں، اور جو ناموس رسالت کے لیے اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے لب تک نہیں ہلتے، آپ کے ہونٹ جنبش نہیں کرتے۔ تو مفتی صاحب اس بارے میں فکر کیجئے۔ قوم کا سوال تو بنتا ہے نا کہ کراچی میں سٹیٹ فائر ہوں، بندے شہید ہوں، اور وجہ کیا؟ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے پہرے دار ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی برداشت نہیں کرتے، ان کو فائر مارے جاتے ہیں۔ تو کامران ٹیسوری صاحب کدھر تھے؟ شاید آپ بتا دیں، آپ وضاحت یہ بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے آپ نے وہ کیا ہے نا کہ رات کو گشت کرتے ہیں، تو کم از کم مراد علی شاہ اور کامران ٹیسوری صاحب کے بارے میں یہ وضاحت بھی دے دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے۔ آپ ظاہر ہے مفتی ہیں، بڑے عالم ہیں، تو آپ کی وضاحت سے قوم مطمئن بھی ہو جائے گی، تو اس بارے میں بھی وضاحت ضرور دیجیے۔